بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت صحابہ میں سے صلح حدیبیہ اور ابو جندل اور ابو بصیر کا قصہ ہے۔ سن 6 ہجری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادہ سے مکہ تشریف لے جا رہے تھے کہ کفار مکہ کو اس کی خبر ہوئی۔ وہ اس خبر کو اپنی ذلت سمجھے، اس لیے مزاحمت کی اور حدیبیہ میں آپ کو رکنا پڑا۔ جانصار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنا فخر سمجھتے تھے۔ یہ نا مکے سے تقریباً 8-10 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر 6-7 کلومیٹر کے فاصلے پہ نا وہاں ایک جگہ ہے، وہاں یہ رک گئے۔ تو کیونکہ یہ عمرے کے ارادے سے پوری مطلب ساتھ آپ کی صحابہ اکرام کی جماعت تھی، تو وہاں جو ہے نا وہ ان کو پھر روک دیا۔ تو لڑنے کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنا فخر سمجھتے، لڑنے کو تیار ہو گئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی خاطر سے لڑنے کا ارادہ نہیں فرمایا اور صلح کی کوشش کی، اور باوجود صحابہ کی لڑائی پر مستعدی اور بہادری کے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی اس قدر رعایت فرمائی کہ ان کی ہر شرط کو قبول فرما لیا۔ یعنی یہ تو تیار تھے، لیکن وہ آگے جو ہے نا وہ جن میں آپ رہے ہیں 40 سال وہ لوگ تھے، وہ کہا نہیں ان کے ساتھ ہم نے جنگ نہیں کرنی۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح دب کر صلح کرنا بہت ہی ناگوار تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سامنے کیا ہو سکتا تھا کہ جانصار تھے اور فرما بردار، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادروں کو بھی دبنا پڑا۔ صلح میں جو شرطیں طے ہوئیں، ان شرطوں میں ایک یہ بھی تھی کہ کافروں میں سے جو شخص اسلام لائے اور ہجرت کرے مسلمان اس کو مکہ واپس کر دیں، اور مسلمانوں سے جو خدا نخواستہ اگر کوئی شخص مرتد ہو کر چلا آئے تو وہ واپس نہ کیا جائے۔ یہ صلح نامہ ابھی تک پورا نہیں لکھا بھی نہیں گیا تھا کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے جو اسلام لانے کی وجہ سے طرح طرح کے تکلیفیں برداشت کر رہے تھے، زنجیروں میں باندھے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں گرتے پڑتے مسلمانوں کے لشکر میں اس امید پر پہنچے کہ ان لوگوں کی حمایت میں جا کر اس مصیبت سے چھٹکارا پاؤں گا۔ اچھا، وہاں جو معاہدہ ہو رہا تھا نا کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے وہ مسلمان ہو کر چلا جائے گا تو اس کو واپس کریں گے۔ اب یہ دیکھیں کیسی کمٹمنٹ ہو رہی۔ اور اگر کوئی جو ہے نا وہ مسلمان نعوذ باللہ مرتد ہو کر جائے گا نا، اس کو ہم نے واپس نہیں کرنا۔ یعنی کہ ہمارا بندہ آپ کے پاس آئے گا تو ہم نے لے لینا، آپ کا بندہ ہمارے پاس آئے گا تو ہم نے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چلے ٹھیک ہے، ہم آپ کی یہ بات کو بھی شرط کو بھی مان لیتے ہیں۔ تو اسی میں نا یہ ابو جندل ایک صحابی ہیں، تو وہ آ گئے، کیونکہ اس زمانے میں تو لوگ صرف یہی نہیں کہ جو اسلام لے آتا تھا اس کے اوپر تو بڑے مصائب، اس میں تو طرح طرح کی مصیبتیں جو ہے نا وہ ڈالتے تھے۔ یہ دروازہ بند کر دیں۔ تو ان لوگوں کی حمایت میں آ کر اس مصیبت سے چھٹکارا پا ان کے باپ، ان کا جو والد ہے نا ان کا نام سہیل تھا، تو اس صلح نامہ میں کفار کی طرف سے وکیل تھے اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ فتح مکہ میں مسلمان ہوئے، انہوں نے صاحبزادے کو مارا، یعنی کہ ان کے جیسے منہ کے اوپر مارنے کو کیا کہتے ہیں، ان کے تماچے مارے اور واپس لے جانے پر اصرار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی صلح نامہ مرتب نہیں ہوا، اس لیے ابھی پابندی کس بات کی، مگر انہوں نے اصرار کیا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ ایک آدمی مجھے مانگا ہی دے دو، مگر وہ لوگ ضد پر تھے، نہ مانے۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو پکار کر فرمایا کہ میں مسلمان ہو کر آیا اور کتنی مصیبتیں اٹھا چکا، اب واپس کیا جا رہا ہوں۔ اس وقت مسلمانوں کے دلوں پر جو گزر رہی تھی اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے واپس ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی فرمائی اور صبر کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ عنقریب حق تعالی شانہ تمہارے لیے راستہ نکالیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی فرمائی اور صبر کرنے کا حکم دیا، فرمایا کہ عنقریب حق تعالی شانہ تمہارے لیے راستہ نکالیں گے۔ صلح نامہ کے مکمل ہو جانے کے بعد ایک دوسرے صحابی ابو بصیر بھی مسلمان ہو کر مدینہ منورہ
پہنچے، یعنی ایک تو ابو جندل آ گئے نا، اور دوسرے کون سے آ گئے؟ ابو بصیر۔ تو کفار نے ان کو بھی واپس بلانے کے لیے 2 آدمی بھیج دیے، یعنی کہ مکے سے مدینے نا کہا کہ آپ جو ہے نا وہ اس آدمی کو بھی بلا کے لے کے آؤ، کیونکہ حدیبی جو صلح حدیبیہ ہوا تھا نا، اس کے اندر یہ کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ ہمارا بندہ آپ کے پاس آئے گا تو آپ نے ہمیں واپس کرنا ہے، ہمارا بندہ آپ کا بندہ ہمارے پاس آ جائے گا تو ہم نے واپس نہیں۔ اچھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب وعدہ واپس فرما دی۔ تو ابو بصیر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہو کر آیا ہوں، آپ مجھے کفار کے پنجے میں پھر بھیجتے ہیں، یعنی وہ تو پہلے ہی بہت زیادہ تکلیفیں دے رہے تھے۔ تو آپ نے ان سے صبر کرنے کو ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ انشاءاللہ عنقریب تمہارے واسطے راستہ کھلے گا، یعنی اللہ کے نبی نے دعا دی کہ تمہارے لیے راستہ کھلے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ تو یہ صحابی ان دونوں کافروں کے ساتھ واپس ہوئے، یعنی وہ اکیلے تھے اور ساتھ میں 2 بندے تھے۔ اب دیکھیں ہوا کیا، اب راستہ نکلنے لگا، کیونکہ اللہ کے نبی نے دعا کر دی تھی نا۔ تو راستے میں ان میں سے ایک کہنے لگا کہ مطلب کہ اس نے ابو بصیر کہنے لگے نا اس آدمی کو کہ یار تیری یہ تلوار تو بڑی نفیس معلوم ہوتی ہے، وہی تعریفاں تلوار دیا تعریفاں شروع کرتی ہیں کرنی۔ تو شیخی باز آدمی ذرا سی بات میں پھول جاتا ہے، وہ شوخی چاہ گیا نا ابھی۔ اچھا، تو وہ نیام سے تلوار نکال کر کہنے لگا ہاں میں نے بہت سے لوگوں پر اس کا تجربہ کیا ہے، یہ کہہ کر تلوار ان کو حوالے کر دی۔ اب تلوار دے دی انہیں، اب انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ کرنی کیا ہے اس نے، تو انہوں نے اسی پر تجربہ کیا، جس کی تلوار تھی نا نکال کے اس کی گردن ہی اڑا دی۔ تو دوسرا ساتھی جو ہے نا جب اس نے دیکھا کہ اوہو کم ہو گیا، وہ دوسرا بیچارہ بھج گیا، تو دیکھ کر ایک تو نمٹا دیا، اب میرا نمبر ہے، بھاگا ہوا مدینہ آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرا ساتھی تو مر چکا ہے، اب میری باری ہے، یعنی کہ میرا نمبر ہے۔ اس کے بعد ابو بصیر پہنچے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا وعدہ تو پورا کر چکے، کیونکہ وہ بھی پھر واپس آ گئے نا انہیں کے پیچھے پیچھے، تو مجھے واپس کر دیا تھا، آپ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، یعنی کہ وہ جو کمٹمنٹ تھی نا اس میں آپ نے میں تو ہمت سے ہی پھر آیا ہوں نا ان سے جان چھڑوا کے، اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، میں تو مطلب آیا ہوں اور مجھ سے کوئی عہد ان لوگوں کا اب نہیں رہا، جس کی ذمہ داری تھی وہ مجھے میرے دین سے ہٹاتے ہیں، اس لیے میں نے یہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑائی بھڑکانے والا ہے، کہ اب وہ کفار مکہ والے جو ہے نا وہ اب انہیں پتہ چلے گا ہمارا ایک بندہ مار دیا، تو اب تو لڑائی اور زیادہ شدت سے بڑھ جائے گی۔ تو کاش کو اس کا کوئی معین و مددگار ہوتا، وہ اس کلام سے سمجھ گئے کہ اب بھی اگر کوئی میرا پیچھا کرنے آیا نا تو میں نہیں رہوں گا، مجھے پھر واپس کر دیا جائے گا، تو وہ واپس کر دیا جاؤں گا۔ اس سے وہ وہاں سے پھر نکل گئے، کیونکہ مدینے سے نا سمندر جو ہے نا وہ زیادہ دور نہیں ہے، بالکل پاس ہی ہے وہاں سے، تو وہ سمندر کے کنارے پر ایک جگہ وہاں چلے گئے۔ تو مکہ والوں کو اس قصے کا حال معلوم ہوا، تو ابو جندل بھی جن کا قصہ پہلے گزر چکا چھپ کر مسلمان ہو گئے تھے۔ اسی طرح پھر وہ ابو جندل جو پہلے آئے تھے نا وہ بھی ان سے دوبارہ پھر جان چھڑوائی، تو انہیں بھی پتہ چل گیا کہ اب میں وہاں نہیں جاؤں گا، وہ جہاں پہ ابو بصیر ہے نا وہاں پہنچتا ہوں، تو وہ وہاں پہ 2 بندے ہو گئے۔ جو مسلمان ہوتا بجائے کہ وہ مدینے جاتا نا تو وہ وہاں چلا جاتا۔ اب اس طرح کرتے نا وہ ایک بہت بڑی جماعت بن گئی، ان کا کوئی قافلہ گزرتا انہوں نے، کیونکہ وہاں تو نہ کھانے کی کوئی چیزیں تھیں نہ کوئی ایسی کوئی چیزیں ملتی تھیں ان کو، تو وہ جو بھی ان کا کوئی قافلہ وہاں سے گزرتا تھا نا تو ان کو وہ پکڑ لیتے تھے، ان سے مال لے لیتے تھے، خالی بھیج دیتے تھے کہ چلو جاؤ بھائی۔ تو وہاں کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا، باغات نہ آبادی، اس لیے ان لوگوں پر جو گزر رہی تھی وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر جن ظالموں کے ظلم سے پریشان ہو کر یہ لوگ بھاگ گئے تھے، ان کا ناطقہ بند کر، یعنی کہ ان کے تو ناک میں دم کر دیا نا انہوں نے، پہلے 2 تھے پھر 3 ہو گئے پھر 4 ہو گئے پھر 5 ہو گئے، ایسے کرتے نا یہ ایک بہت بڑی جماعت بن گئی۔ اچھا، اس سے مقابلہ کرتے اور وہ لڑتے، حتیٰ کہ کفار مکہ نے پریشان ہو کر حضور کی خدمت میں آئے اور عاجزی کی کہ تہاڈی مہربانی ہے، وہ جڑے بندے اتنے بیٹھے ہیں نا انہوں نے اپنے کول بلا لو ہوں، تو منت کر کے ان کا رشتہ داری کا واسطہ دے کر بھیجا کہ یہ اس جماعت کو اپنے پاس بلا لیں کہ یہ معاہدے میں داخل ہو جائیں اور ہمارے لیے آنے کا راستہ کھل جائے۔ لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اجازت نامہ ملتے ہی ان حضرات کے پاس پہنچا تو ابو بصیر اس وقت مرض الموت میں گرفتار تھے، یعنی ابو بصیر جو ہے نا بالکل موت کے قریب تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ جو خط تھا نا وہ ہاتھ میں تھا اور اسی حالت میں انتقال فرمایا۔
فائدہ میں لکھتے ہیں آدمی اگر اپنے دین پر پکا ہو بشرطے کہ دین بھی سچا ہو تو بڑی سے بڑی طاقت اس کو نہیں ہٹا سکتی، اور مسلمان کی مدد کا تو اللہ کا وعدہ ہے بشرطے کہ وہ مسلمان ہو۔ اب اس واقعے سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو راہ حق پہ ہوتا ہے نا اس کو مشکلیں ضرور آتی ہیں، لیکن اگر وہ ثابت قدم رہے، اللہ دین کے اوپر اپنی زندگی کو گزارتا رہے، اللہ پاک اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ کھول دیتے ہیں، آسان کر دیتے ہیں۔ تو یہ دب کر ایک ایسی صلح تھی، پھر اس کے بعد وہی لوگ آتے ہیں آ کر کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی مہربانی، آپ ہم جو ہے نا یہ کمٹمنٹ ختم کرتے ہیں، ان لوگوں کو اپنے پاس بلا لیں۔ تو پہلے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تھا نا، اب تو کوئی بندش نہیں ہے، اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس کے باوجود مساجد خالی ہیں، تو وہ تو جو مسلمان ہو جاتے تھے ان کے اوپر اتنے زیادہ ظلم کرتے تھے۔ تو ان چیزوں کو، یہ جو واقعات ہم ڈسکس کرتے ہیں نا، یہ اس لیے کرتے ہیں کہ دیکھیں ان کی زندگی کتنی مشکل تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے دین کو نہیں چھوڑا، اسلام سے پیچھے نہیں ہٹے۔ لوگ کتنا مارا ماری کر رہے ہیں، کتنی تکلیفیں دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے۔ آج ہمارے لیے کتنی آسانی ہے اور ہم دین کے اوپر کتنا چل رہے ہیں۔ ان کے واقعات کو پڑھنے کے بعد نا ایمان تازہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ٹھیک ہے، چلیے۔